تفسیر ابن کثیر سورہ آراف آیت نمبر 82, 83, 84 تین آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 82. And the answer of his people was only that they said, drive them out of your town. These are indeed men who want to be pure from sins. تو جواب ان کی قوم کے لوگوں کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو انہیں یہاں سے تمہارے شہر سے. یہ وہ بڑے لوگ بنتے ہیں پاک باز، جیسے کہ انہوں نے جیسے یعنی ان کے لیے کہا جاتا ہے نا جیسے کہ انہوں نے جیسے گناہ نہیں کیا یعنی کہ بے گناہ، یعنی بڑے پاک باز بنتے. نکالو ان کو یہاں سے اپنے شہر سے. آیت نمبر 83. Then we saved him and his family except his wife. پھر ہم نے ان کو اور ان کی فیملی کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے. She was of the غابرین, those who lagged behind. وہ غابر میں سے تھی، غابرین میں سے تھی جو پیچھے رہ جانے والے لوگ. کیونکہ انسان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، پیچھے نہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. آیت نمبر 84. And we rained down on them a rain of stones. اور پھر ہم نے ان کے اوپر بارش کی، وہ بارش جو پتھروں کی تھی. Then see what was the end of the criminals. پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا حال ہوا، کیسا انجام ہوا ان کا. اللہ اللہ کہتا ہے وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم. And the answer of his people was only that they said, drive them out of your town. These are indeed men who want to be pure from sins. اور جواب ان کی قوم کے لوگوں کا صرف یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے نکالو انہیں اپنے تمہارے شہر سے باہر. یہ تو وہ لوگ ہیں بڑے پاک باز، بڑے پاک جنہوں نے گناہ نہیں کیے. So they answered Prophet Lut alayhi salam by trying to expel and banish him from their village. تو وہ انہوں نے جواب دیا لوط علیہ السلام کو کہ ان کو جیسے نکال دینے کے لیے کہ نکالو، ہکالو ان کو یہاں سے، نکالو ان کو باہر، ان کے جو بھی ان کا گاؤں اور شہر تھا اس میں سے. along with those who believed with him. ان کے ساتھ جو بھی ان کو بلیو کرتے ہیں ان کے، مگر وہ بلیو کرنے والے تو سوائے ان کی 2 بیٹیوں کے اور کوئی تھا ہی نہیں. اللہ indeed removed Prophet Lut علیہ السلام safely from among them. پھر اللہ نے لوط علیہ السلام کو جیسے وہ لوگ کہہ رہے تھے نکالو ان کو یہاں سے باہر، اور سوچو کہ اللہ نے ان کو بہت سیفلی وہاں سے نکالا. And he destroyed them in their land in disgrace and humiliation. اور اللہ نے ان لوگوں کو انہی کے اس شہر میں، انہی کی زمین پر ذلیل کر کے، بے عزت کر کے تباہ کر دیا. سبحان اللہ. They said about Lut علیہ السلام and the believers کہ انہوں نے لوط علیہ السلام کے بارے میں اور جو بھی بلیو کرا تھا اس کے بارے میں یہ کہا کہ انہم اناس یتطہرون. These are indeed men who want to be pure from sins. یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو بہت پاک باز سمجھتے ہیں، یعنی ان کو تو گناہوں سے بڑے پاک رہنا ہے. قتادہ commented they shamed them، یعنی ان کو بہت ہی شرمندہ کر رہے تھے کہ جیسے کہ تم بڑے مطلب پاک باز لوگ، پیور لوگ. لوط علیہ السلام اینڈ دا بلیورز، ان کو وہ یعنی جیسے بولتے ہیں نا کہ ان کو بہت ہی ذلیل کرنا، شرمندہ کرنا. ود واٹ از ناٹ اے شیم ایٹ آل، یعنی وہ جو چیز کے اوپر تھے وہ تو کوئی بھی شرم کی بات نہیں تھی اور نہ ہی وہ کوئی مطلب ایسی شیم کی بات تھی، لیکن ان لوگ اس کو ایسا بتا رہے تھے. اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر نیوڈسٹ جو بیچ ہوتے ہیں اس پہ چلے جاؤ گے کپڑے پہن کے پورے، تو لگے گا کہ تم ہو یعنی کہ مطلب عجیب سے، کہ تم کو سب عجیب نگاہوں سے دیکھیں گے. تو سوچ لو یہی حال ادھر لوط علیہ السلام کی قوم کا تھا کہ جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو وہ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ تم شرمناک ہو، اور جو شرمناک لوگ ہیں وہ بڑے اپنے آپ میں مگن مست ہے کہ ارے ہم تو بہت صحیح ہے. مجاہد commented Lut's people said about Lut and the believers, they are a people who want to be pure.
یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جیسے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یعنی کہ پیور، یعنی جیسے کہ جو بھی ان کے قوم کے جو لوگ ہیں وہ غلط کام کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو پیور سمجھتے ہیں. لوت پیپل سیڈ اباؤٹ لوت، یعنی کہ لوت علیہ السلام کے لیے وہ غلط بات یعنی جو وہ نہیں کر رہے نا اس کے لیے وہ ان کو شرمندہ کر رہے ہیں. Similar was narrated from Ibn Abbas. Allah tells فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ, then we saved him and his family. تو ہم نے بچا لیا ان کو بھی اور ان کی فیملی کو. Except his wife, she was of the غابرین, those who lagged behind, کہ سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. Allah says, we saved Lut alayhi salam and his family, for only his household believed in him. دیکھا اللہ نے کہا کہ ہم نے بچا لیا لوت علیہ السلام اور ان کے اہل کو کیونکہ ایک وہی گھرانہ تھا، وہی گھرانہ جو ان پر بلیو کر رہا تھا لوت علیہ السلام پہ، اور وہ تھی ان کی دونوں بیٹیاں. اللہ said in another آیا، ایک اور آیت ہے سورہ نمبر 51. سورہ 51 جو ہے وہ ہے سورہ زاریات، سورہ الزاریات کی آیت نمبر 35-36، دو آیت ہے. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. So we brought out from therein the believers. تو ہم نے وہاں سے نکال لیا مومنوں کو. But we found not there any household of the Muslims except one of Lut and his daughters. لیکن ہم نے نہیں پایا وہاں ایک بھی گھرانہ سوائے ایک گھرانے کے جو مسلمان تھا، اور وہ تھا لوط علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیوں کا. Only his wife from his family did not believe. تو وہ ایک ہی تھی جو بیوی ان میں سے جو ان پہ بلیو نہیں کرتی تھی. remaining on the religion of her people. اور وہ اپنے ہی جو قوم کے لوگ تھے کیونکہ وہ انہی میں سے تھی نا تو وہ انہی کے دین پر تھی. she used to conspire with them against Lut علیہ السلام، یعنی ان کے ساتھ مل کے سازشیں کرتی تھی لوط علیہ السلام کے ساتھ، یا ان کی کوئی بات ہے تو جلدی سے پہنچا دو خبر. اینڈ انفارم دیم آف ہو کیم ٹو وزٹ ہم، اور پھر جا کے ان کو جلدی جلدی خبر دو کہ دیکھو ان کے پاس ابھی ملنے کے لیے کون کون آئے، کیا ہے، خوبصورت ہینڈسم لڑکے آئے ہیں، وہ تو فرشتے تھے. یوزنگ سرٹن سگنلز دیٹ دے اگریڈ آن، اور پھر سگنل رکھنے کا. دس از وائی وین لوط علیہ السلام واز کمانڈیڈ ٹو لیو بائی نائٹ ود ہز فیملی، he was ordered not to inform his wife or take her with him. تو جب لوط علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ رات کو اپنے اہل عیال کے ساتھ نکل جاؤ، لیکن ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ ان کی بیوی کو وہ انفارم بھی نہ کریں اور نہ ہی اپنے ساتھ لیں. Some said that she followed them. کچھ نے کہا کہ نہیں اس نے ان کو فالو کری. And when the torment struck her people، اور جب عذاب آیا اس کے قوم کے اوپر، she looked back and suffered the same punishment as them، اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھی اور جو عذاب ان پر آیا تھا وہ اس پر بھی آیا. However, it appears that she did not leave the town and that Lut alayhi salam did not tell her that they would depart. لیکن ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس نے وہ شہر چھوڑی ہی نہیں تھی، اور یہ کہ لوط علیہ السلام نے اس کو اس کی خبر بھی نہیں دیے تھے، اسی لیے کہ وہ لوگ جانے والے ہیں رات کو. سو شی ریمینڈ ود ہر پیپل، تو وہ اپنے ہی قوم کے ساتھ تھی، کیونکہ بیبلیکل کے اندر یہ ہے کہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھی اور پھر وہ سالٹ بن گئی، سٹون بن گئی سالٹ کا. لیکن جیسے قرآن کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے. سو شی ریمین ود ہر پیپل ایز اپرنٹ فرام اللہ اسٹیٹمنٹ، کہ جیسے اللہ کے اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے الا امرأتہ کانت من الغابرین،
except his wife, she was of the غابرین, سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. تو پیچھے رہنے والے کا مطلب یہی ہے کہ وہ پیچھے رہ گئی. meaning of those who remained, or they say of those who were destroyed, and this is the more obvious explanation, کہ جو پیچھے رہ گئی ہے غابرین کا مطلب وہ یہ پیچھے رہ جانے والے، اور یا تو پھر یہ کہ جو لوگ تباہ ہوئے اس میں یہ بھی تھی، تو جب وہ بھی تباہ ہونے والوں میں تھی تو اس کا مطلب وہ وہیں تھی. تو یہ زیادہ مطلب یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ زیادہ obvious ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا and we rain down on them a rain, ہم نے ان کے اوپر برسائی وہ بارش. is explained by his other statement کہ یہ بارش کون سی ہے، یہ اللہ کی دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے جو کہ سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 82-83 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ and rained on them stones of baked clay. اور بارش برسائی اللہ نے ان کے اوپر جو مطلب سیکی ہوئی مٹی کے پتھر بنے ہوئے رہتے جو بلیٹ کا کام کرتے ہیں، اس کی بارش in a well arranged manner، اور بڑے اچھے سے، یعنی کہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑی ترتیب سے وہ بارش ہوئی ہے، one after another، برابر جیسے ایک بوچھار آئی اس میں جو لوگ بھی تھے جن کے نام تھے لکھے ہوئے وہ مارے گئے، اور ان کا پھر اس کے بعد دوسرے، پھر تیسرے، ایسا. مارکڈ فرام یور لارڈ، تمہارے رب کے پاس سے وہ نامزد تھے، ہر پتھر پہ نام تھا. اینڈ دے آر ناٹ ایور فار فرام دا رانگ ڈوئرس، اور وہ پتھر، وہ بارش، وہ ان گنہگار سے دور نہیں تھے. اللہ said here فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو پھر کیسا انجام ہوا مجرمین لوگوں کا. Then see what was the end of the criminals. This ayah means, see O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the end of those who dared to disobey Allah and reject his messengers. تو دیکھو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگوں کا جو انجام ہے وہ کیسا ہوا جنہوں نے بڑی جرت کی اللہ کی نافرمانی کرنے کی. یعنی انسان جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے اس کو جرت کرنی پڑتی ہے، ڈیئر کرنا پڑتا ہے. اینڈ ریجیکٹ ہز میسنجرز، اور اللہ کے رسولوں کا کیسے انہوں نے انکار کیا، رد کیا. تو ان کا انجام دیکھو. اب امام احمد، ابو داؤد، الترمذی، ابن ماجہ all recorded a hadith from Ibn Abbas who said that Allah's messenger said کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، یہ حدیث ان سب نے ریکارڈ کیا. مَن وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُوا عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. Whoever is found doing the act of the people of Lut علیہ السلام، جس کسی کو بھی پایا جائے گا کہ جو لوط علیہ السلام کی قوم کا چلن چل رہے ہیں یا ان کے جیسا ایکٹ کر رہے ہیں، then kill them، ان کو قتل کر دو. the doer یعنی فاعل and the one it is done to، والمفعول به یعنی جس کے اوپر وہ فعل ہو رہا ہے، وہ کرنے والا اور جس پہ کیا جا رہا ہے، دونوں کو مار دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور سوچ لو آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے. اللہ ہی بچائے آگے ہماری سب نسلوں کو انشاءاللہ، آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.